ایک دو نہیں آئے، 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر آئے ہیں۔ اب ذرا شعور سنبھالا اور اللہ تعالیٰ کی وہ دانش مندی کو استعمال کیا تو ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک خیال آیا، دیکھا کہ تاروں بھری رات ہے، کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبززار ہوگا، کوئی باغ ہوگا، وہاں پر دیکھا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تاروں کو دیکھا، چمک رہے ہیں، جھلمل جھلمل کر رہے ہیں تارے۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ خدا ہے۔ دیکھیے بعض لوگوں نے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے، دیندار علماء نے ایک جگہ پر لکھ دیا ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ 3 مرتبہ غلط بیانی کی۔ جملوں کے استعمال پہ تھوڑا سا غور کر لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لفظوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ کیا ہے؟ یہ خدا ہے، یہ خدا ہے۔ 3 لفظوں کو میں نے 2 انداز میں آپ کے سامنے دہرایا ہے۔ پہلے معنی کیا ہوئے؟ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ، یہ خدا ہے، میں نے صاف جملہ کہا کہ یہ خدا ہے۔ میرا دوسرا جملہ انٹروگیٹو رہا، استفہامیہ رہا، سوال کا یہ خدا ہے۔ الفاظ وہی ہیں، انداز بدل گیا۔ اب دیکھیے، اٹھو، اب 3 لفظ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اٹھو مت بیٹھو۔ اس کے سننے والے 2 معنی نکال سکتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو، ایک معنی یہ ہوگا، دوسرا معنی اٹھو مت بیٹھو۔ لفظ 3 ہیں لیکن انٹرپریٹیشن کیا کیسا ہے؟ 2 معنی نکل رہے ہیں، نہیں نکل رہے آپ کے۔ ابراہیم علیہ السلام حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ خدا ہے جو جھل مل کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی دور ہیں۔ اچھا، چند گھنٹوں کے بعد میں جیسی سورج کی آمد شروع ہوئی، یہ ستارے اپنی جگہ پر ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ستاروں کا ایک جھرمٹ، ایک گروپ دنیا والوں کے سامنے آتا ہے، پھر اس کے بعد میں گر بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ کوئی اولمپک ریس چل رہی وہاں پر، سورج کی روشنی کے سامنے وہ ماند پڑ جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہیں پر ہیں۔ سورج اگر اسی وقت پھر اندھیرے میں چلا جائے گا تو ہم کو پھر دوبارہ وہیں پر اپنی جگہ پہ نظر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام استجاب کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ فلما افلا، چند گھنٹے سے سورج نکلا، ڈوب گئے۔ ہم کہتے ہیں ڈوب گئے، یہ دیکھیے لفظ ڈوبنا بھی کیا ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونا ایک اور بات ہے، لیکن میں اور آپ اردو میں لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ڈوبنا۔ کہاں جا کے ڈوب گئے بھائی؟ فلاں آدمی تالاب میں ڈوب کے مر گیا، انہیں گیا چھلانگ مارا، کوئی دھکا دیا اس کو، انہیں گرا، تیرنا نہیں آتا تھا، اندر ڈوبا مر گیا۔ یہ تارے جا کر کہاں کون سے تالاب میں ڈوب رہے ہیں؟ کچھ محاورتاً جملے لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، تارے ڈوب گئے، تارے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فوری کہنے لا احب الافلین، ہم ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ہم اوجھل ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو اپنے کنٹرول میں اپنے آپ کو نہیں رکھ سکے کسی کے حکم کتاب میں، اس سے ہم کیا، اس کو کیسے خدا سمجھے گا؟ پھر ایک بار بیٹھے ہیں 14ویں کا چاند، چاند کا انسانوں سے عجیب و غریب تعلق ہے۔ ہر قوم نے کتابیں لکھی ہیں اور پتہ نہیں چاند میں کیا کیا نظر آ گیا۔ ہمارے بچپن میں تو ایک بڑھیا چرخہ کاٹتی ہوئی، دھاگا بناتی ہوئی نظر آتی تھی، اور چندہ ماما ہو گئے انہوں۔ ہر قوم میں چاند ماموں بن گیا، ماما بن گیا، انکل بن گیا، ہر جگہ شاعری اس پر ہوئی اور چاند کو دیکھ کر بڑی تشبیہات دی گئی۔ ہر شاعر نے اپنے محبوب کو، اپنے پسندیدہ خاتون کو جس سے وہ محبت کرتا، چاند سے تشبیہ دی۔ لیکن جب سے چاند کی حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ بڑے بڑے گڑھے ہیں، شاعر کا دل جل گیا، اس نے بڑا تیکھا جو شعر کہہ دیا، داغ دھبے شگاف ہے منہ پر، میرا محبوب چاند جیسا ہے۔
اب پتہ چلا کہ چاند بھی زمین کی طرح کرا ہے. بہرحال دیکھا کہ چودھری کا چاند بڑا آب و تاب سے چمک رہا ہے. اور چودھری کا چاند جب ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ دیہاتوں وغیرہ کے علاقے میں آج کے دور میں بھی میدانوں میں کھیتوں کے اندر لوگ نکل جاتے ہیں, سیر تفریح کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, مختلف بڑے بڑے میدان جہاں پر رہتے ہیں. ذری دیر کے بعد میں, چند گھنٹے کے بعد میں چاند ڈوب گیا. جیسے ہی ڈوبا کہنے لگے کہ نہیں, لَإِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَكُنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ, اگر میرے رب نے میری صحیح رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں آج گمراہوں میں ہو جاتا. پھر ایک دن دیکھا, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ, سورج کو دیکھا, یہ تو بڑا بھی ہے اور اس کی روشنی میں اور چاند کی روشنی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ظاہر ہے چاند کسی کی وجہ سے چمکتا ہے, روشنی کو مستعار لے کر, ادھار لے کر چمکتا ہے. سورج کی اپنی روشنی ہے اور یہ روشنی کیا ہے؟ ہیلیم گیس ہے. چلیے اس زمانے کے 1400 سال پہلے ہیلیم گیس کا پتہ نہیں تھا. اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے یہ گیس سورج میں سے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. 1400 سال میں تو کم نہیں ہوئی, ابھی بھی وہی چل رہی, وہی گرمی کی تمازت, دھوپ, ابھی بھی گرما کا موسم وہی باقی ہے. مئی جون جولائی پیک آورس ہوتے ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا سورج سے جب جیسی ہیلیم گیس ختم ہو جائے گی سورج کالا پڑ جائے گا. اور 1400 سال پہلے ہمارے نبی بتا چکے ہیں اذا الشمس کوئرت, سورج بے نور ہو جائے گا, روشنی اس کی ختم ہو جائے گی. اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی حقانیت پر اور دلیل کیا ہو سکتی. لیکن سورج بھی مغرب کے ساتھ ڈوب گیا. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ایک منٹ کے لیے ذرا میں بھی رک جاؤں, آپ بھی رک جائیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا, ہر نماز کے شروع میں نیت کے طور پر میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں. جو بھی خواتین و حضرات مجھے سن رہے ہیں ان سے ڈائریکٹلی سوال ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہونا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور مجھے معلوم ہے جتنے مجھے سن رہے ہیں میرے تمام سامعین مجھ سے زیادہ قابل ہیں, مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں. کس سورہ میں یہ آیت ہے؟ یہ جو نماز کے لیے نیت باندھی, آیت پڑھی, ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں, کون سے سورہ میں؟ ذرا صرف ذہن پہ زور دیجیے. ایک نتیجے پر پہنچ گئے کہ نہیں, اب نہیں, کوئی خدا نہیں ہے, ان سب کا خالق و مالک ایک ہی ہے. اس لیے میں نے یکسو ہو کر انی وجہت وجہی للذی, یکسو ہو کر میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے فطر السماوات والارض, جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. حنیفہ, میں یکسو ہوں. وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کے قرآن میں اللہ نے جہاں تعریف کی ہے ایک ہی جملہ بار بار دہرایا, وما کان من المشرکین. وہ شرک نہیں کرتے تھے. کن چیزوں سے شرک؟ شرک صرف بتوں کے آگے کھڑے رہنا شرک نہیں ہے, چاند سورج کے آگے کھڑے رہنا شرک نہیں ہے. ارے شرک تو میرے اندر بھی ہے, آپ کے اندر بھی ہے. یہ جو ہمارا نفس ہے, ہم اللہ کی چھوڑ کر جیسے ہی اپنے نفس کی مانیں گے تو قرآن آیت ہمارے سامنے کر دے گا. ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ, دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. چھوڑ دیجئے بتوں کے آگے, آپ نہیں کھڑے رہتے, میں نہیں کھڑے رہتا, امت مسلمہ میں کوئی نہیں کھڑے رہتا. وہ جس ادب اور احترام سے بتوں کے آگے, مورتیوں کے آگے کھڑے رہتے ہیں, آج ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اس سے زیادہ عقیدت, اس سے زیادہ ادب, اس سے زیادہ احترام سے قبروں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک اور پوائنٹ دوں, اس پہ غور کیجئے. جتنی عقیدت سے قبر کے سامنے بندہ کھڑے رہتا ہے مسلمان, اتنی عقیدت سے نماز میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے رہتا ہے. ذرا غور کیجئے, صرف غور کیجئے. باہر ایک بار قوم کا بڑا جلسہ تھا, ایکسپو میلہ لگا ہوگا, عید منانے کے لیے, عید ہوگی, کوئی تہوار ہوگا. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی چلو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم, نہیں بھائی سوری میں نہیں آ سکتا, آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. ہمارے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی جھوٹ کہا رہی. میں آپ سے اگر کہہ رہا ہوں آئی ایم ناٹ ویل تو اٹ مینس آئی ایم پیشنٹ,
میں بیمار ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں صحیح محسوس نہیں کر رہا ہوں. یعنی اس اوکیزن پہ جانے کے لیے میں اپنی طبیعت کو موافقت نہیں پا رہا ہوں, اس کے اندر میں انجوائے نہیں کر سکوں گا, تو آ کے کیا کروں گا؟ بھئی کسی جگہ آدمی کیوں جاتا ہے؟ وہاں دیکھنے کے لیے, وہاں کی چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے. جب وہ وہاں طبیعت ہی نہیں ہے تو جا کے کیا کریں گے؟ لوگوں نے کہا کہ جھوٹ کا, نعوذ باللہ. قرآن کے الفاظ ہیں انی سقیم. اور اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اس سے پہلے بھی کئی بار کر چکے تھے, بتوں کے پاس جاتے اور ان سے سوال کرتے, بھائی تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے نئے تازہ مٹھائی آئی ہے, گرم گرم بھاپ نکل رہی ہے یار, غریبوں کو تو کھانے, وہ بازار میں بھی چلتے پھرتے ہوں گے, ہزاروں غریبوں فقیروں کو دیکھتے ہوں گے کہ کھانے پینے کے لالے پڑے, اور یہاں پر پتھروں کے سامنے, مورتیوں کے سامنے بہترین غذا پھل پھلاری رکھے ہوئے. وہ پوچھتے الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں؟ الا تنطقون, میں تم سے بات کر رہا ہوں, میرے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ پتھر کے صنم کب بولا کرتے ہیں؟ آپ لے جائیے ان کے سامنے ہیرے جواہرات رکھ دے کر آ جائیے, کیا کریں گے وہ؟ بہترین پھل پھلاری کھانے کا سامان رکھیے, کریں گے کیا وہ؟ کپڑے رکھ کر آئیے, ان میں تو یہ بھی نہیں ہے ایک بار جو کپڑے کسی نے پہنا ہے دوبارہ وہ اتار کے دوسرے پہن لے. پتھر کی مورتیاں ہیں یہ. پھر اندر تو اس بار پوری قوم گئی ہوئی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہتھوڑا لے کر اندر گھس گئے, جا کر ایک ایک بت کے سامنے جو رکھا ہوا تھا پھر اس سے وہی حجت کی, سامنے کھانا رکھا ہوا ہے کھاتے نہیں, میں بات کر رہا ہوں الا تنطقون, مجھ سے بات کرو, بات نہیں کر رہے, نہ مجھے تم سن رہے ہو نہ جواب دے رہے ہو. جب یقین ہو گیا کہ پتھر کے صنم بولا نہیں کرتے, ہر مورتی کا, کسی کا کان, کسی کا ہاتھ, کسی کا پیر, کسی کا سر زخمی کر دیا, توڑ دیا, اور اس ہتھوڑے کو بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا اور نکل کر گھر آ گئے. کوئی تھا نہیں دیکھنے والا, پوری قوم تہوار منانے کے لیے شہر کے باہر گئی بھی تھی. اب وہ 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد میں جب تہوار ختم ہو گیا, قوم لوٹ کر آئی. اب جب لوٹ کر آئی تو شاہی مندر کے جو پورے پنڈت ہیں, پہلے تو مندر میں حاضری دیے ہوں گے, یہاں آ کر انہوں نے جو صورتحال دیکھی تو ان کے تو ہوش اڑ گئے. یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ کسی کا سر کٹا ہوا ہے, کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی اندھا ہے, کوئی بہرا ہے, کان کٹے ہوئے ہیں. کس نے کیا؟ اب بول بھی نہیں سکتے, شاہی پنڈت کا بیٹا ہے. کسی نے دبی زبان سے کہا ہوگا ایک بچہ ہے, نوجوان ہے, اس کا اسم ابراہیم, جس کا نام ہم سنتے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتے رہتا تھا ہمیشہ. شاید اس نے فاتو بھی آیوننا, لاؤ دنیا والوں کے سامنے. اور بتوں کے ٹوٹنے پھوٹنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی, ساری بستی کے لوگ جمع ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا, پوچھا گیا اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا, فرمایا ارے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو بھائی, ہتھوڑا کس کے گلے میں لٹک رہا ہے؟ ہتھوڑا کس کے گلے میں لٹک رہا ہے؟ بڑے بت کے آگے پوچھو, بڑے بت سے پوچھو. ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گئے, سر جھکائے, لیکن ہٹ دھرمی ضد. پھر سر اٹھا کر کہنے لگے تم جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو وہی سمجھا رہا ہوں, یہ نہ تمہاری سنتے ہیں, نہ تمہاری بات سمجھتے ہیں, نہ پوری کرتے ہیں, پھر تم انہیں خدا سمجھ کر خدا کی جگہ پر کیوں بٹھا کے رکھے ہو تم؟ لیکن جہالت ہوتی ہے. انہوں نے کیا کہا, قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم, ایک زبردست آگ جلاؤ اور اس آگ میں ابراہیم کو جھونک دو. زبردست آگ جھونکی گئی, تیار کی گئی, اتنی کہ دور کھڑے رہنے والوں کو اس کی تمازت کھڑے رہنے نہیں دے رہی تھی. ایک واقعہ میں نے سنا ہے, پڑھا نہیں, شاید اگر آپ نے پڑھا تو رہنمائی کیجئے کہ کس کتاب میں پڑھا ہے. ایک مولوی صاحب سے سنا ہے, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا جا رہا تھا
جبرائیل پہنچ گئے. اچھا وہ یہ قصہ اس لیے سنایا گیا کہ اس سے کچھ ان کے اپنے مطلب نکل رہے تھے، حالانکہ مجھے مطلب بالکل ہی اور عجیب و غریب نکلا میرے ذہن میں. جبرائیل پہنچ گیا، پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے آپ مشکل میں ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس میسیج بھیجنا، پیغام بھیجنا ہو تو بولیے. میں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اس نے لکھا ہے کہ مجھے آگ میں جلنا ہے تو میں آگ میں جل جاؤں گا، اور اس نے لکھا ہے کہ مجھے آگ میں نہیں جلنا ہے تو پھر آگ مجھے نہیں جلا سکتا. جبرائیل نے دیکھا کہ بھئی یہ تو پیغام کچھ نہیں دے رہے، تو اپنے خدمت کو آفر کیا، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے. کیوں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں کسی اور کی مدد نہیں لوں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ واقعہ سنا کر لوگوں کو واسطے وسیلے کی بات بتائے، لیکن یہاں پر تو معاملہ ٹھپ پڑ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو رتی برابر اہمیت ہی نہیں دی جبرائیل کو، نہ ان کے ذریعے پیغام بھیجا، نہ ان کو مدد کے لیے کہا. مدد کے لیے کون بھیجتا؟ جس کے پاس ایمان کی کمی ہو. تم بچا لو، تم بچا لو، تم میرا کام کر دو، فلاں میرا کام کر دے. ورنہ جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، دو میں سے ایک کام ہوں گے، کام ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں ہوگا تو بھی اللہ کی مشیت ہے، اسی میں میرا فائدہ ہے. ہوگا تو شاید اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے میری خواہش، آرزو، تمنا، میری ضرورت پوری کر دی. قوم نے دہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھایا، جھونک دیا. اللہ پر ایمان تھا، ایک لفظ ہاں ہوں کہاں ہوں کیے بغیر کسی قسم کی کوئی مداحنت کیے بغیر، کسی قسم کا کوئی جد و جہد کیے بغیر خاموشی سے آگ میں جھونک گئے، گر گئے، کود گئے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل سے سوچتے تو بھئی آگ تو دور سے اس کی تپش محسوس ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ میں گروں گا تو جل کے میرا کیا حال ہوگا، اگر عقل سے سوچتے. اسی لیے میں اپنے تمام سننے والوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، اقبال کے اس شعر کی روشنی میں، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اللہ رسول کا جب معاملہ آئے نا، چھوڑ دیجئے، پھر دل کی سنیے. التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پہ اشارہ کرے. خدا کی ناراضگی سے بچنا ہو تو دل سے پوچھو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ایک صلاحیت دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس تم کو پہچان دے چکا ہے، اس کے ذریعے تم فیصلے کرو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو ہر چیز کو اس کے کام کرنے کا ایک آرڈر دے دیا. اسے کہتے ہیں تکوینی صورتحال. جس چیز کو جو حکم دیا اپنا وہ کام کر رہی ہے. بارش کا کام برسنا ہے، بادل کا کام پانی کو کنڈنس کر کے جمع کر کے کسی علاقے میں جانا ہے، فرشتے ڈھکیل کے لے جاتے ہیں جہاں ہونی ہے. پھر وہ بارش کے اندر بھی اللہ کے حکم ہوتے ہیں، کس کو سیلاب کرنا، کس کو سیلاب میں برباد کرنا. سیلاب الگ الگ چیزیں ہیں. سورج کا اپنا کام ہے، ہر چیز کے. آگ کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ نے فرمایا تیرا کام صرف جلانا ہے، لیکن میرے حکم سے. کس کے حکم سے؟ رب کائنات کے حکم سے. جب سے اللہ نے کائنات بنائی، ابراہیم علیہ السلام کے دور تک آگ ہمیشہ جلاتی رہی. اب جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کو آگ میں لوگ ڈال کے جلانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا دوسرا حکم بھیجا.
قلنا ہم نے کہا، کس نے؟ اللہ نے، ہم نے کہا، ہم فرشتہ اپنے لیے ہم نہیں بولے گا، اللہ. وقلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ جس میں زیادہ ٹھنڈ ہو تو اس کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے، بالکل نارمل طریقے سے میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یہ ایمان اگر آج بھی ہم میں آ جائے اللہ پھر آپ کو حکم دے گا بجھ جا. اس لیے کہ ہم جس دور میں ہیں ہم اسباب پر بھروسہ کر رہے ہیں، مسبب الاسباب ہماری نظروں سے اوجھل ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ جہاں بت کو دیکھو تو ضرب لگاؤ لا الہ الا اللہ کی. اور آج دنیا میں بت پرست تو ہے ہی ہیں، ہم نے اپنے دلوں میں بہت سارے بت بٹھا رکھے ہیں، آرزوؤں کے، تمناؤں کے، کیسی کیسی خواہشیں پنپ رہی ہیں. اور یہ تو بھول گئے کہ ہر ایک کی تقدیر اللہ نے لکھ کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ اپنی تقدیر کا حصہ حاصل کرے بغیر موت کا مزہ نہیں چکھ سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور جو حد سے زیادہ ہم مانگ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ دینے کے لیے تیار ہے. اس زندگی میں جو ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی قائم رہنے والی زندگی ہے، اس میں اللہ دینا چاہ رہا ہے. تو ہمیں مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے؟ ہم کیوں صبر نہیں کر سکتے؟ آج کا مسلمان میں ہو یا آپ، یہ اس بات پر توکل کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے نصیب کا مجھے مل رہا ہے. اگر مرغن غذا نہیں مل رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی کو یاد کر لیں، روکھی سوکھی روٹی کھاتے تھے. 15 دن، مہینے بھر گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جو پکنے کے لائق ہوتی جس کے لیے چولہا جلانا پڑتا. کھجور ہے، ستو ہے، اس کا بورا پیسا ہوا آٹا ہے، پانی میں ڈالو، گھول کے پی لو، یا سوکھا کھا لو، کھجور کھا لو، پانی پی لو، بس. نبی کی بیویاں امہات المومنین، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مائیں یہ کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں. نبی 3 دن کے فاقے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں. اور میں اور آپ اس جلدی میں کیوں کہ ہم کو ہمیشہ مرغن غذا ملے، اچھی غذا ملے، اچھا گھر ملے. نبی تو حجرے میں رہتے ہیں، 12x8 کے چھوٹے سے حجرے میں رہتے کہ چھت اتنی ہے کہ لمبا آدمی ہاتھ سے سر کو ہلائے تو مٹی گرنے لگے، چھت کے پتے نیچے آ کے گر جائے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، کپڑے اچھے ہوں، رزق اچھا ہو، جاب اچھا ہو، ہر چیز ہمیں اچھی چاہیے. کیسا ملے گی سب کو دنیا میں؟ تو اگر سب کو اچھی مل جائے گی تو پھر یہ تو دنیا جنت بن جائے گی. اور اللہ نے جنت بنانے کے لیے انسان کو بھیجا ہے. جس دن ہر انسان اللہ کی تعلیمات پر چلے گا، یہ دنیا جنت نشان بنے گی. ہر ایک کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، ہر ایک کو ترقی کے مساوی مواقع میسر آئیں گے. بہرحال اب قوم نے جب دیکھ لیا کہ پھر مسئلہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ وقت کے بادشاہ نے بلا لیا. کیا ہو گیا میاں؟ کیسے تم نے خدا، میں تو اس ملک کا حکمران ہوں، مجھے چھوڑ کر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف فرما دیا کہ نہیں، میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ خدا یحیی و یمیت، وہ زندگی موت کا مالک ہے. وہ بادشاہ کو جلال آ گیا، وہ کہنے لگا انا احیی و امیت. یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں میاں، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک قیدی تھا جسے موت کی سزا دی، آزاد کر دیا اور کہنے لگا کہ جاؤ. دوسرا آزاد آدمی جا رہا تھا، قتل کرا دیا، کہنے لگا کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اچھا،
जब इतनी सलाहियत है, ताकत है तेरे पास है, तो एक काम कर भाई, सूरज को ज़रा आज मगरिब से निकाल के बता। मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है। हैरान रह गया, ये उसके इख्तियार में नहीं है। दुनिया के कुछ साजो सामान ज़िंदगी उसके पास हैं, तो वो समझा कि सब हर चीज़ उसके इख्तियार में है, और जबकि हर चीज़ उसके इख्तियार में नहीं है। घर वापस आए, अपने वालिद से मुकालमा किया, समझाया, या अबती लिमा ताबुदु माला यस्मऊ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। अब्बा जान, ये बुत आप बनाते क्यों हैं, इन्हें बेचते क्यों हैं खुदा कहकर, या और खुदा समझते क्यों हैं, जो ना आपकी सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आपका कौड़ी का काम करते हैं, क्यों आखिर कर रहे हैं? बेशक आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ सही है। या बती इन्नी क़द जानी मिनल इल्म मा लम याती, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं है। आप मेरे पीछे चलिए, फत्तबिनी अहदी का सिरातन सविया, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। या बती ला ताबुदी शैतान, देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप बुत बनाकर बेच रहा है, और उसने कभी किसी शैतान का बुत बनाकर नहीं बेचा, ना दुनिया में आज तक किसी शैतान का बुत बिका है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों करें? शैतानी वसवसों से ये पत्थरों को बनाकर, मूर्तियां बनाकर खुदा समझ कर बेच रहा है, और खुद जहन में खुदा समझता भी है। बाप को आ गया जलाल, राग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, अक़ीदे के मामले में बाप बेटा, भाई भाई, शौहर बीवी, माँ बाप, कोई किसी की नहीं सुने। बाप को आ गया जलाल, इब्राहिम क्या तुम मेरे माबूदों से फिर गए हो? अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें लम तंतही लअरजुमन्नक, रजम कर दूंगा, पत्थर मार कर हलाक कर दूंगा। वहजुरनी मलिया, निकल जाओ मेरे घर से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लका रब्बी, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए इस्तग़फ़ार करूँगा, मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। इन्नहु काना बी हफ़िया, मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है। ये है हमारे ख़ानदानों में जब बड़े लोग इन बिदअतों में मुलव्वस पाए जाएं, तो पूरे अदब व एहतराम के साथ उनको बात समझाई जाए। बार बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए आया है कि आपको हकीकत अपने वालिद मोहतरम को समझानी पड़ी। नहीं माना, हट जिद, हट धर्मी, इसने मजबूर किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकल गए वहाँ से और फरमाया, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। साथ में कौन है? 1.5 आदमी। 1.5 क्यों कह रहा हूँ? एक आपकी बीवी हज़रत सारा, दूसरे 10 साला भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो बाद में जाकर जवान होने पर नबी बनाए जाएंगे और जिनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डिप्यूट करेंगे अल्लाह के हुक्म से जॉर्डन के इलाक़े में, जो आज मौजूदा उर्दुन कहलाता है। और उस इलाक़े की कौम इंतहाई फहश और बुरे काम में मुलव्वस थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत यहाँ शुरू हो रही है। अब इसके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वहाँ से निकलने के बाद अल्लाह ताला ने उस कौम से क्या मामला किया हम नहीं जानते। कुरान में उसका कोई ज़िक्र नहीं है कि किस अजाब से उन्हें मारा गया, क्या तकलीफ़ आई, कैसे बस्ती को उलट दिया। बहरहाल आज के आर्कियोलॉजी ने हमें बताया है कि वो शहर ज़मीन खोद कर पूरे का पूरा शहर उर बरामद कर लिया गया है। उस दौर की तहज़ीब, तारीख़, उस कल्चर, उनके अपने इन्वेंशंस, उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग, कौन सी चीज़ें हैं, उनके इबादत गाहें, उनके घर, आर्किटेक्चर, कैसी तमाम चीज़ें कैसी थी, आज दुनिया वालों को मालूम हो चुका है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक दूसरा हिस्सा कि आपकी हिजरत के बाद क्या मामला पेश आया, ये इंशाअल्लाह अगली बार आपकी खिदमत में पेश करने की मैं कोशिश करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश करने की बुनियादी वजह यह है कि
آپ کا تعلق اس وقت دنیا کی 3 بڑی قوموں سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے،